نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المحاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ میں ہم جس مقام پر اس وقت ہیں، آیت نمبر 204 سے آیت نمبر 213، یہ 10 آیات سورہ بقرہ کی بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں 2 قسم کے اشخاص کا تذکرہ ہوا۔ ایک وہ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا، اور وہ پھر اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم سے جو ہدی للناس ہدی للمتقین بن کر آئی تھی، انہوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔ جن کے کچھ اوصاف بیان ہوئے، پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کفر پر اڑ چکا تھا، اور یہاں اشارہ اصل میں ہے کفار مکہ کی طرف کی، جن کو حضور 12-13 برس تک دعوت دیتے رہے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے کفر اور شرک پر اڑے ہوئے۔ ان کے بارے میں صرف ایک اجمالی فیصلہ آیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے، یہ تو اب دوزخ کا ایندھن بن کر رہے گی۔ اس کے بعد ایک تیسرا کردار بیان ہوا۔ وہ کردار ہے کہ جو ہمارے جو معروف جو الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ تو فٹ ہوتا ہے منافقین پر، لیکن قرآن کا انداز ایسا ہے کہ وہی کردار جو ہے اس پر پورے اتر رہے تھے اس وقت کے یہودی بھی۔ تو دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی سمجھ لیجئے کہ پس منظر میں منافقین بھی ہیں اور یہود بالخصوص ان کے علماء بھی ہیں۔ بعد ہی وہی صورت ان 10 آیات کیا ہے، ان میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اہل کتاب کا بھی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لفظ نفاق کے بارے میں پہلے چند باتیں آپ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں، اگرچہ ہماری مجالس میں بار بار یہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ 2/3 قرآن جو ہے مکی ہے، مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں کہیں لفظ نفاق یا منافق نہیں آیا سوائے ایک کے۔ اور نفاق کا جو اصل مرض ہے، بنیادی مرض، اس کا بھی ذکر مکی قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، اگرچہ اس صورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ وہ بنیادی روح کیا ہے؟ وہ سورہ حج کی آیت ہے، پہلے رکوع میں جو آئی ہے، دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ کر، وہ خطرہ بول لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، جان اور مال پر کوئی آنچ جو آئے تو وہ انہیں گوارا نہیں ہے۔ علی حرف، جیسے کوئی میدان میں کودنے کو تیار نہ ہو کہ ڈوبنے کا خطرہ ہے تو کنارے کنارے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس کی شرح کر دی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ملتا رہے، خیریت رہے، کوئی آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تو مطمئن رہتے، ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو، قرآن کو مانتے ہیں، عمل کر رہے، نماز روزہ جو ہے اس پر کاربند ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، اگر کہیں کو آزمائش آ گئی
کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مطالبہ آ گیا جانی اور مالی قربانی کا، تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ یہ ہے اصل کردار کہ ایک انسان کسی نظریے کو، کسی خیال کو تسلیم تو کر لے، قبول تو کر لے، لیکن اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہ ہو۔ اس طرح کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ تین طرح کے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، خاص طور پر جب بھی کبھی کوئی انقلابی پیغام سامنے آتا ہے، کسی نظام کو بدلنے کے لیے کوئی دعوت سامنے آتی ہے، تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسے قبول کرتے ہیں، تو پھر ہر چھ بعد آباد اب اس شان کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی دراب انداختین، اب تو ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے، اب یہ چلے گی اور تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کو تیار ہیں، کشتی چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے سابق نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے مقابلے میں آ جاتے ہیں، خم پھونک کر، کھلم کھلا دشمن۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ دعوت جو ہے متاثر تو کرتی ہے، بات اچھی تو لگتی ہے، ہاں بھائی بات صحیح ہے، قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ایک انقلابی جدوجہد کے اندر پھر تو ظاہر بات ہے کہ اب مرحلے آئیں گے جن میں قربانیاں دینی ہوں گی، جانی قربانی، مالی قربانی، تو وہ چھٹک کر رہ جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے پاؤں، ان میں جو ہے وہ لرزش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چل نہیں پاتے۔ اب انہیں آپ چاہے کہیں یہ کہ وہ عزم اور ارادے کی کمی ہے، قوت ارادی کمزور ہے، یا پوری یکسوئی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے اس نظریے کو نہیں تسلیم کیا تھا، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی داخلی بھی خارجی بھی۔ لیکن اس کا نام ہے نفاق، اس کا نام ہے منافقت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور سورہ عنکبوت میں پھر اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو پھر وہ ایسے گھبرا اٹھتے ہیں، لوگوں کی طرف سے ڈالی جانے والی مصیبتوں کو اس سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو لازماً وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے نا، یعنی مشکل وقت میں چھٹک کر کھڑے رہ گئے، پیچھے ہٹ گئے یا میدان سے بھاگ گئے، لیکن اگر فتح نصیب ہو گئی تو اس فتح کے ثمرات سے متمتع ہونے کے لیے سب سے آگے بڑھ کر موجود ہے کہ ہم بھی تو آخر مسلمان تھے، آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اس کو فرمایا ہے اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ خوب جانتا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر ایمان ہوتا تو یہ میدان سے بھاگتے ہی نہ، اگر ایمان ہوتا تو وہ مصائب سے اس طریقے سے پریشان اور اس طریقے سے جو ہے وہ بے چین نہ ہو گئے ہوتے، بلکہ ڈٹ کر خم ٹھونک کر اس کا مقابلہ کرتے، برداشت کرتے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ تو لازماً واضح کر دے گا، کھول دے گا، نمایاں کر دے گا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون واقعتاً منافق ہے۔ یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں، 2/3 قرآن میں جہاں لفظ منافق آیا ہے، اور اس کی شرح یہی ہے، اس کی وضاحت یہی ہے۔ اب دیکھیے کہ مدنی دور میں اصل میں نفاق شروع ہوا ہے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے۔ اصولی طور پر تو مکی دور میں بھی اس کا ہمیں ثبوت مل گیا، لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک پیسو ریزسٹنس کا دور تھا، ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی شخص نہیں جھیل پا رہا، نہیں برداشت کر پا رہا، گھبرا رہا ہے، اس کے پائے سماعت میں لغزش آ رہی ہے، تو اسے بتایا جا رہا کہ یہ پھر نفاق کی علامت ہے۔ اگر تم سے جھیلو گے نہیں، برداشت نہیں کرو گے، خم ٹھوک کر کھڑے نہیں رہو گے، چاہے تمہیں جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، ریزسٹنس تو ہوگی، پیسو ریزسٹنس ہوگی کہ تم آگے بڑھ کر اس برائی یا کفر یا باطل جو ہے اس کے خلاف کوئی اقدامی کارروائی تو نہیں کرو گے، لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹو گے۔ پیچھے ہٹنے کا اگر ذرا سا بھی معاملہ ہو گیا تو یہ نفاق ہوگا۔
مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نفاق کا مرض جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب ظاہر بات ہے کہ مدینے میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے لیے اس طرح کی کوئی آزمائش تھی نہیں، لہذا کچے پکے سارے لوگ ایمان لے آئے. اب آزمائش کب آئی؟ جبکہ قتال کا مرحلہ آیا، جب یہ کہا گیا کہ اب میدان جنگ میں نکلو، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو. جو جاتا ہے جنگ میں تو وہ تو در حقیقت اپنی جان کا رسک لے کر جاتا ہے. وہ تو یوں سمجھیے بونس ہے اگر واپس آ گئے، لیکن یہ کہ جو شخص جنگ میں شریک ہو رہا ہے وہ تو گویا کہ اس نے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی ہے، وہ اپنی جان کا جو ہے وہ رسک لے رہا ہے. یہ آزمائش جب آئی ہے تو اس وقت نفاق کا جو پودا ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھنا شروع ہوا. لیکن اس میں بھی قرآن مجید نے ایک بہت عجیب حکمت ہے جو اختیار کی ہے. یہ جو تقریباً 2 سال میں جو سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہے، اور اس کے علاوہ اسی کی تمام صورت ہے سورہ محمد یا سورہ قتال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو غزوہ بدر سے پہلے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی. باقی اس میں کہیں کہیں آیات جیسا کہ ہم نوٹ کر چکے ہیں، بعد کی آیات بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مین بلک جو ہے سورہ بقرہ کا وہ اس عرصے میں ہے، ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے قبل. اس میں کہیں لفظ نفاق جو ہے نہیں آیا. ابھی گویا کہ مکی صورتوں والا مزاج برقرار ہے. بیماری کو تو بیان کیا گیا، نشاندہی تو کر دی گئی، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ اس کے جراثیم جو ہے وہ کئی شروع ہو گئے ہوں، وہ بیماری کا کوئی آغاز ہو رہا، وہ متنبع ہو جائیں، وہ خود دروں بینی کر لیں، وہ خود انٹروسپیکشن کر لیں، وہ خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر متنبع ہو جائیں اور اس کے علاج کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. لیکن یہ کہ لفظ نفاق ابھی ان 2 صورتوں کے اندر نہیں آیا، بلکہ نفاق کا وہ اصل مرض جو اسے بیان کر دیا گیا. اس میں بھی ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ اس نفاق کے ضمن میں قرآن مجید میں کہیں بھی منافقوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے، پورے قرآن میں نہیں. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ منافقین سے خطاب تو ہے، یہ تم کس راستے پر جا رہے ہو، اپنی اصلاح کرو، اپنی غلطی پر، اپنی بیماری پر متنبع ہو جاؤ. ابھی تو تمہارا یہ مرض جو ہے فرسٹ سٹیج میں ہے، جیسے ٹی بی ہوتی ہے، فرسٹ سٹیج ہے، سیکنڈ سٹیج ہے، تھرڈ سٹیج ہے، لیکن پہلی سٹیج میں ہی علاج ہو جائے تو یہ بڑی آسانی سے جو ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، تو متنبع ہو جاؤ. لیکن یا ایھا الذین نافقوا تو کہیں نہیں ہے، بلکہ خطاب جہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اس لیے کہ اس صیغے میں در حقیقت مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور مسلمان جو ہے 3 قسم کے ہو سکتے ہیں. یا تو حقیقی ایمان دل میں موجود ہے، مومن صادق ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، عمل میں اسلام ہے. یا اس کے برعکس ہے، عمل میں اسلام ہے، دل میں کھوٹ ہے، نفاق ہے، دھوکہ دینے کا ارادہ ہے. یا تیسری شکل ہو سکتی ہے کہ بس سرسری سا ایمان تو لے آئے، مان لیا، کیونکہ پورے قبیلے نے فیصلہ کیا ہے، اب میں بھی تو قبیلے کا فرد ہوں، قبیلے کے چودھریوں نے بیٹھ کر طے کر لیا کہ اب تو بس اسلام لے آنا چاہیے، ہمیں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت قبول کر لینی چاہیے، وہ بھی شامل ہو گئے. اگرچہ وہ ایمان مثبت طور پر اس کے دل میں ابھی نہیں آیا، لیکن کوئی دھوکہ دینے کی نیت بھی نہیں ہے، لہذا وہ نہ منافق ہے اور نہ مومن ہے، بلکہ بین بین ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تاہم اس کے باوجود اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، جو کہ اطاعت کلی ہوگی، ہمہ تن ہوگی، ہمہ وقت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کا بھرپور اجر و ثواب تمہیں دے دے گا. یہ اللہ کی رعایت ہے اس کی شان غفاری اور رحیمی کے حوالے سے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے. وہ تمہیں اس کیفیت کے اندر بھی اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے تو تمہارے اعمال کا اجر و ثواب تمہیں دے دے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے، مدنی صورتوں میں ہی ہے یہ خطاب کا صیغہ، جیسا کہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. مکی صورتوں میں تو ہے ہی نہیں، صرف ایک استثناء ہے سورہ حج کے اندر. سورہ حج جو ہے وہ مختلف ہی ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ ایک آیت ہے۔ ورنہ کہ یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اس طرح ہے، یا حضور سے کہا گیا کہ کل عبادی، میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے، براہ راست خطاب نہیں ہوتا۔ وہ خطاب ہوا ہے کہ جب مسلمان ایک امت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ہجرت کے بعد، تحویل قبلہ ہو گیا ہے، اب گویا کہ غیر امت کے طور پر وجود جو ہے مسلمانوں کا ہے، اب ان سے بحیثیت امت خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہود کا معاملہ تھا مدینے میں، یہودی بھی اس اعتبار سے منافقین کے مشابہ تھے، ان دونوں کے مابین ایک قدر مشترک تھی۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو ہمیں بھی مسلمان مانو۔ بس صرف یہی ہے نا کہ ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے ہمارا مسلمان ہونا تو جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، ہم بھی حق پر ہیں، اللہ کو اور آخرت کو تو مانتے ہیں نا، اپنے رسول کو مانتے ہیں، اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو اللہ کے رسول تھے، تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، لہذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور یہی معاملہ منافقین کا تھا، وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں اور محمد کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ذرا مانتے تھے تو ڈھیلا ڈھالا سا ماننا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو بات قرآن میں آ جائے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے، اس کی تو اطاعت ہم کریں گے، لیکن یہ بعض اقدامات جو محمد خود کر دیتے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی تو قتال کی تو کوئی آیت تو نازل ہی نہیں ہوئی، کہیں اللہ نے حکم دیا ہی نہیں کہ اللہ کے راہ میں قتال کرو، اور انہوں نے مہمیں بھیجنی شروع کر دی ہیں۔ اس پر سب سے بڑا اعتراض تھا انہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب حضور نے 7واں مہینہ ہجرت کے بعد سے لے کر 7ویں مہینے سے آپ نے فوجی مہمیں شروع کر دی، اس وقت تک ابھی حکم قتال آیا ہی نہیں تھا۔ اذن قتال تھا تو اس طرح میں تھا کہ اگر تم پر جنگ پھونسی جائے، تم پر کوئی زیادتی کی جائے، لیکن ابھی تو اذن قتال تک کی بات تھی، حکم قتال تو آیا ہی نہیں تھا۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جنگجوئی جو دکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، یہ جو معلوم ہوتا ہے اوور ایمبیشس ہے، اور یہ ہماری جانوں کا جو ہے رسک لے رہے ہیں، اور اتنی بڑی طاقت قریش کے ساتھ ٹکرانے کی انہوں نے فکر کر لی ہے، تو یہ در حقیقت یہ ان کا ذاتی فعل ہے، تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ساری آزمائی اسی فعل میں آ رہی تھی۔ تو گویا کہ یہ ان میں قدر مشترک بھی تھا کہ یہود جو ہے وہ حضور کو سرے سے رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ مانتے تو تھے لیکن پورے طور سے رسول کی اطاعت کو قبول کرنا ایز سچ یہ ان پر دوبر گزر رہا تھا۔ یہ بات بڑی تفصیل سے آگے سورہ نساء کے اندر بہت تفصیل سے آئی ہے کہ نفاق کے جو 3 بڑے بڑے شعبے وہاں بیان ہوئے، ان میں سے پہلا یہی ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے ان پر بڑی شاخ گزرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی صورت تو نازل ہی نہیں ہوئی، چنانچہ سورہ قتال جب نازل ہوئی ہے، سورہ محمد بھی اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قتال بھی ہے، تو اس سورت کے اندر پھر کہا گیا کہ جب وہ سورت نازل کر دی گئی فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تب اب ان کے جان پر بن گئی ہے، اب کیا کریں، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو اے نبی آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو اور اس کی جو آنکھ کے ڈیلے جو ہے ادھر ادھر جو ہے گھوم رہے ہیں، اس طریقے سے منافقین کی جان پر بن گئی ہے کہ ہمارے اوپر تو حجت اب قائم ہو گئی، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ابھی قرآن میں تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اب تو سورت محکمہ بھی نازل ہو گئی، اب ہمارے لیے کوئی جائز قرار نہیں۔ تو یہودی جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت حضور کے خلاف پھر ان منافقین کو بھڑکاتے تھے، انہیں سپورٹ کرتے تھے، بلکہ جدید اصطلاح میں آپ کو اس کے سامنے رکھوں گا، جیسے کہ کہیں جگہ پر بڑا جنگل ہے، اس میں اونچے اونچے درخت بھی ہیں، درختوں کے نیچے انڈر گروتھ بھی ہوتی ہے، کوئی جھاڑیاں ہیں، کوئی پودے ہیں، وہ درختوں کے تو پھیلی ہیں۔ اسی طریقے سے در حقیقت یہ نفاق کا پودا جو ہے یہ ایک انڈر گروتھ کی حیثیت سے جو یہودی تھے مدینے میں پہلے سے آباد، ان کے زیر سایہ یہ پروان چڑھا ہے، لہذا ان دونوں گروہوں میں کچھ چیزیں قدر مشترک کی حیثیت سے ہیں، اور یہ بات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے بھی نمایاں ہے اور ان آیات سے بھی۔ اب اس میں خاص طور پر پہلے جو ذکر ہو رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات آپ کو اس حیات دنیاوی میں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی لچھے دار گفتگویں کرتے ہیں، بہت چرب زبان ہیں، بہت جو ہے ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں۔ پھر حیات دنیا سے یہ مراد ہے، دو مراد ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا جو ملمہ ہے اوپر کا،
یہ چند زبانی اور یہ زبان سے خوشامدیں کرنا اور جس طریقے سے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جو کچھ اپنے دل میں ہے اس پر اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے، اللہ گواہ ہے، خدا گواہ ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، خلوص نیت سے کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی آخرت میں جا کے جب پردہ اٹھ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ جو لچھے دار گفتگو تھی اس کے پیچھے در حقیقت انتہائی بغض اور دشمنی جو ہے وہ کار فرما تھی۔ بڑا ہی مکروہ چہرہ سامنے آئے گا جبکہ ان کے چہرے پر جو یہ ماسک ہے، نفاق کا ماسک جب اتر جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ حسین چہرہ نہیں تھا، یہ تو بہت ہی بدنما چہرہ تھا۔ تو یہ آخرت سے مراد یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ در حقیقت یہ منافق جو تھے یہ ورلڈلی وائز تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈلی وزڈم، دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار، لہذا وہ جب آ کے باتیں کرتے تھے، اور یہ معاملہ یہود کا بھی تھا، ان میں سے کچھ لوگ آتے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، اپنے ایمان کا بھی یقین دلاتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی آخر اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ خاص طور پر پہلے 16-17 مہینے جب انہی کے قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی تو وہ ایک طرح کی اپنائیت محسوس کرتے تھے، بلکہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، یہ تو ہماری جو ہے ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، ہماری پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کچھ نہ کچھ مشورے بھی دیتے تھے، اے محمد آپ ایسا کیجئے، یوں کیجئے، اس طرح کیجئے، ادھر سے اندیشہ ہے، ادھر سے خطرہ ہے، اس کا یہ سد باب ہے، ہم آپ کو بالکل اپنے خلوص نیت کے ساتھ مشورے دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ منافقین کا، اور خاص طور پر وہ آ کر کہتے تھے کہ یہ آپ خام خواہ جنگ و جدل کیوں جو ہے مول لے رہے ہیں، آخر یہ موت کے منہ میں جانا جو ہے قریش کو چھیڑنا، چھیڑ چھاڑ تو شروع ہو گئی۔ جب حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے اور 8 مہمات غزوہ بدر سے پہلے ہجرت کے 7ویں مہینے سے شروع کر دیا آپ نے، تو آپ چھیڑ رہے ہیں، کس کو چھیڑ رہے ہیں ذرا سوچیے تو صحیح، غور تو کیجیے۔ قریش کو چھیڑ کر کیسے بچیں گے؟ یہ تو گویا کہ اپنے آپ کو شیر کے منہ میں دینے کی مترادف ہے۔ لیکن یہ کہ اس بات کو وہ اس انداز سے نہیں کہ انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے، بلکہ وہ مصلحت اور اس میں یہ بہتری ہے اور اس طریقے سے یہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، کیوں نہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہی سے اس بات کو پھیلاتے رہے۔ خود بخود جو ہے ہم اگر گڑ دے کر مار سکتے ہیں تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے اور تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری لچھے دار گفتگو ہے، چونکہ سورہ قتال میں، سورہ محمد میں بھی آیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اب یہ دعوت و تحریک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قتال کے مرحلے میں داخل ہو چکے، اب صلح جوئی کی باتیں مت کرو، وہ دور گزر گیا صلح جوئی کا، وہ وقت گزر چکا ہے، یہ دعوت اب اس مرحلے پہ آ گئی ہے۔ وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اب نہ صلح جوئی اس کی کوئی کوشش مت کرو، اب تو یہ چھڑ گیا مسئلہ، اب جو ہے کہ یہ دعوت جو ہے اپنے اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ يُعْجِبُكَ سورہ منافقون میں بھی آیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے نبی جب آپ ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے ان کے جسم جو ہے تن و توش ہیں، چہرے بڑے بارونق ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، دنیا کے اندر تو چونکہ کامیاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور ان کو دنیا کے جو ہے عیش اور آرام بھی میسر ہے، لہذا یہ جو ہے بڑے اچھے، بڑے یعنی مؤثر شخصیات کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ ان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا تن و توش بہت اچھا لگتا ہے۔ وہی یقول تسمع لقولہم، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ یہ چودھری لوگ ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ بڑے با اثر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کی بات سننی چاہیے۔ وہی بات یہاں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں یا اس دنیاوی زندگی کے معاملات کے بارے میں ان کا قول، ان کی رائے جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو اچھی لگتی ہے، بڑی دل لبھانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اب یہ اچھا اللہ کو گواہ بنانا، دیکھیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دیکھیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا اپنا کوئی جو ہے اس میں مقصد نہیں ہے، بلکہ میں خالص دین کی خیر خواہی کے لیے، آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو گواہ بنانا بار بار، یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کی قسم کھانا، قسم کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں نہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بات ٹھیک ہے۔ تو قسم کھانا ان کا یہ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں آیا ہے، وہاں بھی ان کا لفظ آیا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ
واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب یہ نبی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کسی شک میں نہ رہیے، ہم آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں وہ یقین موجود نہیں ہے۔ یعنی قول الحق ارید به الباطل، بات جو کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول، اب اس سے بڑی صداقت کیا ہوگی؟ سچی بات ہے اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، لیکن ہے جھوٹی بات جو یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے دل کی جو حقیقی کیفیت ہے یہ اس کی ترجمانی نہیں ہے۔ اسی میں آگے چل کر آیا سورہ منافقون میں، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جب کوئی تقاضا مطالبہ آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں یا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم ہے، مجھے تو یہ عذر ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ مصیبت ہے، یہ مسئلہ جو ہے دامنگیر ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا، وغیرہ وغیرہ 100 طرح کے بہانے اور قسم کے حوالے سے اللہ گواہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ہے در حقیقت ان کا ایک کردار جو سامنے آ رہا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ الد یعنی قوم اللدہ کا لفظ قرآن مجید میں ہے، بڑی جھگڑالو قوم، دشمن قوم، اور الد افعال التفصیل، سب سے بڑھ کر کٹر ترین دشمن وہی ہے۔ خصام جو ہے یہ دو معنی دے سکتا ہے کہ یا تو یہ مصدر ہے الد الخصام، یعنی دشمنی میں سب سے بڑھ کر ہے، سخت ہے، یا خصم کی جمع خصام بھی ہے کہ یہ تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ یعنی ایک دشمن تو وہ ہے نا جو کفار قریش ہے، وہ تو سامنے کے دشمن ہے، سامنے سے وار کرتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اپنے باطل معبودوں کے لیے، اس کے لیے رزق لے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور ایک در حقیقت یہ کہ یہ لوگ ہیں یہ مارے آستین ہیں، یہ تو یہاں پر آپ کی آستین کے اندر سے ڈنک ماریں گے، تو سب سے بڑا دشمن۔ اسی لیے اس سورہ منافقون میں بھی الفاظ آئے، میں اسی لیے یہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ منافقت کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو وہ 11 آیتیں ہیں سورہ منافقون کی جو 28ویں پارے میں، وہاں پہ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اے نبی یہی اصل دشمن ہے، ان سے بچ کر رہیے، ان کی لچھے دار باتوں میں نہ آئیے، ان کا یہ بار بار قسمیں کھا کر جو ہے اپنے خلوص کا یہ جو یقین دلانا چاہتے ہیں آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیے، یہ جھوٹے بہانوں کو جو اپنی جھوٹی قسموں سے موقت کرتے ہیں آپ ان پر اعتبار نہ کیجیے۔ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، وہی اصل دشمن ہے، لہذا ان سے بچیے، ان سے بچاؤ کیجیے، ان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ جاتا ہے، اب اس کے بھی دو معنی ہیں، تولا پیٹھ موڑ کر چلے جانا، اور تولا یہ بھی ہے تولیت حاصل ہو جانا، متولی ہو جانا، اقتدار حاصل ہو جانا۔ یہ سورہ محمد میں بھی لفظ آیا ہے، قُلْ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور دونوں معنی ہیں اس میں۔ یہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے کہ ایسے شخص کو اگر کہیں دنیا میں اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا پھر، اس لیے کہ اندر سے اس کا گھناؤنا کردار یہ ہے، دلی عزائم اس کے یہ ہے، اور یہ کہ اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کر کے، فرض کیجئے جیسے آج کا ہمارا دور ہے جو جمہوری دور ہے، عوام الناس کو دھوکہ دے کر اور ان میں اپنے لیے گڈ ول پیدا کر کے وہ اگر حاکم ہو جاتا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ ظاہر بات ہے لوٹ مار کرے گا، غبن کرے گا، جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں پھر وہ کچھ ہوگا۔ تو جب وہ تولا والا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ زمین میں خرابی پیدا کرتا ہے، ساتھ الارض لیفسد فیہا، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے کھیتی کو بھی اور جانی اتلاف بھی کرے۔ یہاں ذرا اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ تعویل عام ہے الفاظ کے حوالے سے، ایک کیریکٹر کے جو قرآن مجید جس کی کہ نقشہ کشی کر رہا ہے وہ نمایاں ہو جائے ہمارے سامنے، اور خاص طور پر اصولی طور سے کہ ہم اسے ایک ماضی کی بات نہ سمجھے بلکہ یہ کہ یہ ایک مستقل جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اور علمی جو ہے ہمارے لیے اثاثہ ہے کہ ہمیشہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ اس طرح کا ایک کردار ہر دور میں رہا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کی جماعت اس سے پاک نہیں تھی تو دنیا میں اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے جو اس سے پاک ہو؟ سب سے زیادہ پاک جماعت تو وہی ہو سکتی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مدنی دور میں آتے ہی یہ پودا جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھا ہے
اور یہ ایلیمنٹ جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اگلے ہی سال سن 3 کے شوال میں جب غزوہ احد کا موقع آیا ہے تو 1/3 نفری ٹوٹ کر واپس چلی گئی۔ نفاق کا پودا اس درجے جو ہے برآور ہو چکا تھا اس وقت۔ ابھی 3 سال ہوئے صرف۔ غزوہ بدر جو ہے یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور 1 سال ہوا ہے، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اگلے سال احد کے موقع پر سن 3 شوال میں وہ جب حضور نکلے ہیں مدینے سے تو 1000 کی نفری تھی ساتھ، اور جب صف بندی ہونے لگی ہے سامنے وہ لشکر آ گیا ہے 3000 کا، وہ صف بندی کر رہا ہے، ادھر حضور جو ہے وہ صف بندی کر رہے ہیں، تو 300 آدمی وہاں سے چلے گئے اور عین حالت جنگ سے چلے جانا، اس سے بڑی غداری میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی بھی ڈیمورلائزیشن کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ہے سورہ آل عمران میں کہ 2 گروہ اور بھی تھے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، 2 اور گروہ بھی تھے مسلمانوں تم میں سے کہ جو ذرا ڈھیلے پڑ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 1/3 نفری تو ہماری واپس آ گئی۔ اہم جنگ کے موقع پر جب سب بندی ہو رہی تب ساتھ چھوڑ کر جا رہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ پیٹھ میں چھرا ڈھونپنے کے مترادف ہے۔ تو 1/3 نفری جو ہے وہ مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت میں اس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ تو عمومی اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کے لیے یہ کردار ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ البتہ یہ کہ جب آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے پس منظر میں کوئی متعین واقعہ جسے ہم شان نزول کہتے ہیں، یا یہ کہ اس قسم کی آیات میں کوئی شخص معین کوئی کردار ہو، تو اخنس ابن شریق کا نام لیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی کچر منافق آدمی تھا، اور اس کی صورت یہ ہو گئی تھی جیسے یہودیوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آئے گا، اغضوا علیکم الانامل من الغیظ، اے مسلمانوں یہ تم پر انہیں جو غصہ آتا ہے اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ جب کسی شخص کو غصہ شدید آئے لیکن کر کچھ نہ سکے، اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی انگلیاں چبائے گا، اندر ہی اندر تیش اس کے اندر جو ہے وہ وقت چڑھ رہا ہے، اس کو غصہ ہے اندر ہی اندر، پیٹ و تاب جس کو ہم کہتے ہیں کھا رہا ہے وہ سب کچھ۔ یہ کیفیت ہو رہی تھی جیسے جیسے ان کی تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود جب اسلام آگے بڑھ رہا ہے، دعوت آگے بڑھ رہی ہے، تو اب ان کے پاس سوائے اس کے کیا رہ گیا ہے کہ اپنی ہی غصے کی آگ میں خود ہی جلے۔ اب وہ علیکم الانامل من الغیظ، تم پر یہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مرو، جلو اور بھسم ہو جاؤ اپنی اس حسد کی آگ میں، موتوا بغیظکم، اپنی اس غیظ کی آگ میں خود ہی جل جاؤ، مرو۔ یہی معاملہ منافقین کا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کامیابی کچھ ہو رہی ہے، محمد تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارا مشورہ تو انہوں نے نہیں مانا، ہماری باتیں تو انہوں نے رد کی، اس کے باوجود جو ہے ان کے لیے ان کے قدم تو رکے نہیں، تو غصہ آتا تھا۔ اس غصے اور تیش کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ اخنس ابن شریق جو تھا یہ بھی بہت حضور کے سامنے جب جاتا تھا بڑی چکنی چپڑی بڑی ملمے والی باتیں کرتا تھا، لیکن یہ کہ پھر جاتا تھا تو پھر جا کر کہیں چپکے سے کسی کے انصاری کے کھیت میں آگ لگا دی، کسی کے جانور ہلاک کر دیے۔ اب یہ کہ یہ سارا نقشہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ غصہ اپنا اس طرح وہ نکال رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت ان کے بس میں کچھ پڑ نہیں رہا، کچھ کر نہیں پا رہے، لہذا لے دے کر اس قسم کے ان کے پاس جو ہے اپنے غصے کے اظہار کے لیے راستہ رہ گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر ہم اس کو تعویل عام میں لیں لیفسد فیہا، تو اس کا ایک مفہوم ذرا بڑا بھی ہے، وسیع بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تک کہ اللہ کا نظام قائم نہ ہو تو چاہے بظاہر امن و امان ہے، حقیقت میں وہ فساد ہے۔ آپ کا ایکسپلائٹیٹو نظام ہے، بیچارہ غریب دبا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، مر رہا ہے، ہاری ہے، کسان ہے، مزدور ہے، لیکن وہ اپنی اس نسبت پر صابر و شاکر ہے، اور عیش کرنے والے عیش اڑا رہے ہیں۔ کوئی دنگا فساد دے تو آپ کہیں گے یہ امن ہے، امن نہیں ہے، یہ فساد ہے، پوٹینشل فساد ہے۔ امن تو ہوگا جب اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان اور اس کے اوپر مبنی نظام جب قائم ہو جائے گا وہ امن ہوگا۔ فرض کیجئے کہ ڈاکوؤں کا کوئی پڑاؤ ہے، وہ ڈاکوؤں کے پڑاؤ میں امن ہے، وہاں تو کوئی نہ کسی کی جیب کاٹ رہا ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کو گدن پہنچا رہا ہے، آپس میں تو بڑے شیر و شکر ہے، باہم بڑی ان کی دوستی ہے، قوت ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا پورا امن معاشرہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو در حقیقت اصل سورس ہے، بربادی اور تباہی اور بدامنی کا اصل اڈا یہی ہے۔ اسی طریقے سے جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا، چاہے بظاہر امن و امان ہے، حقیقت میں وہ فساد ہے۔
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے، چاہے وہ بظاہر فساد نہیں ہے، چاہے غلام مکے کے جو تھے وہ اپنی قسمت پر شاکر تھے، جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ جھیل رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی پرامن معاشرہ تھا۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی دعوت اٹھتی ہے اس کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو اب وہ تو لوگ کہتے ہیں تم خامخواہ ایک فساد پیدا کر رہے ہو، کہ تم نے در حقیقت ہمارے ہاں تو امن تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، تم نے فساد کا بیج بو دیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ تو تم نے کہا نا بھائی، تو فساد تو تم نے پیدا کیا۔ تو بسا اوقات ان کا الزام آتا تھا کہ تم مفسد ہو، جبکہ اہل ایمان کہتے تھے کہ ہم جس امن کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، جو شخص اس ہماری جد و جہد میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ مفسد ہے، وہ در حقیقت وہ عظیم تر امن کے قیام کی جد و جہد میں آگے جو موانع پیدا کر رہا ہے، اصل فساد یہ ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد مچاؤ زمین کے اندر، تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، یہ فساد تو محمد مچا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جو ہے یوں سمجھیے کہ خامخواہ کی چھیڑ خانی شروع کر دی ہے قریش کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تو بہت بڑا فساد رونما ہو جائے گا۔ تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں کہ بھائی چارے کے ساتھ بات کرو، دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ سے منظور ہوگا تو بات ہو جائے گی پوری۔ لہذا اصل میں فسادی ہم نہیں ہے، فسادی تم ہو، جبکہ قرآن نے کہا نہیں الا انہم هم المفسدون۔ وہ جو نظم جماعت ہے، وہ جو تحریک ہے، وہ جو جد و جہد ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں کہ اصل اور دیر پا امن قائم کرنا مقصود ہے، اس کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جو اس جماعت کے نظم کو درہم برہم کر رہے ہیں، جو اس کے کادرز کے اندر تشویش پیدا کر رہے ہیں، ڈسسنشن پیدا کر رہے ہیں، اختلاف رائے پیدا کر رہے ہیں، مایوسی پیدا کر رہے ہیں، در حقیقت یہ مفسد ہے۔ تو فساد کا ایک قرآن مجید کا کی اپنی ٹرمینالوجی بھی ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ انہیں شعور نہیں ہے، اصل میں یہ صلح جوئی کی باتیں جو کر رہے ہیں اور حضور کی طرف سے جو اقدام کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے اس پر جو تنقید کر رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ ہے فساد۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ اب یہ کردار پورا سامنے آ رہا ہے، اور میں اس لیے اس کو جنرلائز کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اگر کسی جد و جہد میں ہیں، جن لوگوں کا تو کسی ایکٹیو جد و جہد سے تعلق ہی نہیں، شناسائی ہی نہیں، کوئی اس کے ساتھ ابھی تعارف ہی نہیں، ان کے لیے تو یہ باتیں ایک تاریخ کی بس بات ہے، پرانی باتیں ہیں، وہ تو اساطیر الاولین سمجھتے ہیں، معاذ اللہ چاہے کہیں نہ، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگلی قصوں کے اگلے لوگوں کے کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، بس انہوں نے پڑھ لیا یہ اخنس ابن شریح کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، بس کافی ہو گئی۔ گویا کہ ہم سے تو کوئی سروکار اس کا ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارے لیے تو اس میں کوئی رہنمائی نہیں، کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں، فریم آف ریفرنس کے اندر ہم آتے ہی نہیں کہیں۔ لیکن یہ کہ اس فریم آف ریفرنس میں وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو کسی بھی انقلابی جد و جہد، دین کے اقامت کی جد و جہد میں شریک ہوں، ان کو اپنے ارد گرد دیکھتے رہنا چاہیے، آنکھیں کھول کر، چوکس ہو کر۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ جو ففتھ کالمسٹ عنصر ہے، تمہاری تحریک کے اندر ہے، تمہاری جماعت کے اندر ہے، شامل تمہاری امت کے اندر اپنے آپ کو کروا رہا ہے، یہ ذرا ان کی طرف سے چوکس رہو، چوکنے رہو، ہوشیار رہو، پوری طریقے سے حفاظت کرو اپنی۔ تو اس حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ جنرلائز انداز میں اس بات کو سمجھیں، اور یہ بھی اسی کردار کا ایک نمونہ سامنے آ رہا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ کیا تم نے طرز عمل اختیار کیا ہے، اس کو چھوڑو۔ اخذت العزت بالاسم، تو اس کی جو جھوٹی عزت نفس ہے اسے اور جما دیتی ہے گناہ پر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نیک نیتی ہے، خلوص ہے، اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی شخص اسے متنبع کرتا بھائی تم نے کام یہ غلط کیا، تو وہ اس سے سبق سیکھتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ خناس پیدا ہوا ہے، اخنس ہے، خناس جو ہے اس کے اندر پیدا ہوا ہے، تو وہ خناس جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی نے چاہے کتنی ہی دلجوئی کے ساتھ اور کتنے ہی خلوص کے ساتھ
اور اپنی دردمندی کے ساتھ کہا ہو کہ دیکھو تم اپنے روش پر نظر ثانی کرو، غور کرو، یہ صحیح نہیں ہے تمہارا طرز عمل. اس سے اس پوری دعوت کو، اس تحریک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی یہ کام محمد الرسول اللہ والذین معہ کے حوالے کیا گیا ہے، تو اس نصب العین کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہے ہو، تو ان کے اوپر اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اور ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے بس جاتی ہے. وہ جھوٹی انا جو ہے ان کی عزت نفس، اخذت العزت بالاسم، اسے اور جما دیتی ہے اس گناہ کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ کسی کی تنبیہ سے اور کسی کی طرف سے کوئی بھی اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے. الٹا جو ہے اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اور وہ اپنی ضد اور حق میں جو ہے پکا ہو جاتا ہے. فحسبہ جہنم، بات بہت مختصر کر دی. اس کا ٹھکانہ وہ اس کے لیے تو مناسب جگہ اب جہنم ہی ہے، وہی ہے جو اس کے مناسب حال ہے، اسی کا یہ ایندھن بن کر رہے گا. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مہد، ماں کی گود، مہد مہاد، بچھونا. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بڑی بری گود ہے جو انہیں ملنے والی ہے، جہنم کی گود. اُمُّهُ ہاویہ، اب اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں جو ہے وہ ہاویہ ہی ہوگی، وہی جہنم جو ہے اس کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی در حقیقت اسی کی گود اسے نصیب ہوگی، وہی اس کا بستر ہوگا. اب اس کے برعکس یہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے کہ جس میں ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کردار سامنے آیا تو دوسرا بھی سامنے آ جائے تاکہ بات واضح ہو جائے. تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں، کھپاتے ہیں، لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے. یہ ہے مومنین صادقین کا کردار. یشری، شرع یشری، بیچنا. اشترا یشتری، خریدنا. قرآن مجید میں یہ شرع یشری جو ہے ثلاثی مجدد سے 4 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. چنانچہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس میں بھی یہی لفظ ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. جو لوگ آخرت کے عوض اپنی دنیا کی زندگی بیچنے کے لیے تیار ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. وہ لوگ جو طے کر چکے، جنہوں نے طے کر لیا کہ ہمارا مطلوب آخرت ہے، طالب عقبہ ہیں ہم، طالب دنیا نہیں ہے. دنیا تو دارالامتحان ہے، گزرگاہ ہے، گزرنا ہے اس سے. ہمارے مالک نے ہمیں یہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں پابند کر دیا، گزرنا تو ہے لیکن یہ ہماری منزل نہیں. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے راہ کاٹنے والے جو ہے مسافر ہو. اس سے زیادہ دلچسپی نہیں. اور باقی یہ کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹیک دی چیلنج، اس کو قبول کرو اور ثابت کرو. پروو یور ورتھ، کیا ہو تم. اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و قیمت منواؤ کہ ہاں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے ہاتھ اپنی جان اور مال فروخت کرتا ہوں. تو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے عوض. ان کے لیے لازم ہے کہ اب جب کہ قتال فرض ہو گیا ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے اور کسمسائیں نہیں، کوئی تردد کا شکار نہ ہو، کوئی ہیس بیس کے اندر جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ ہو، گو مگو کی کیفیت نہ آنے دے، بلکہ یہ کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. یہ کردار تمہارا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھنٹی بجے تو گھنٹی کی آواز آئی اور پھر جیسا کہ اس کا ریباؤنڈ ہوتا ہے تو اس آواز کی واپسی کے ساتھ ہی آدمی حاضر ہو جائے. یہ ہے واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. گھنٹی کی آواز اکیلی واپس نہیں آئی ہے، ہمیں ساتھ لے کر آئیے، حاضر ہو گئے، لبیک ہم حاضر ہیں. یہ طرز عمل ہوتا ہے مومنین صادقین کا، جو سچے ایمان رکھنے والے. یہ مومن صادق کو کمیونزم کا بھی ہو سکتا تھا، جو ہوتے تھے جو واقعتاً کمیونزم پر ایمان رکھتے تھے، جنہوں نے واقعتاً پھر اپنے آپ کو تج دیا، اپنے جان مال سب، گھر آل اولاد، گھر بار سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے اس انقلاب کے لیے. وہ بھی مومن تھے، صادق تھے، سچے تھے. وہ اپنے کمیونزم کے اندر تھے، سچے تھے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں میدان بدر میں کٹوا دی ہیں، بڑے بڑے قریش، وہ بھی صادق تھے، مومن تھے.
وہ مومن تھے بتوں کے، وہ مومن تھے طاغوت کے، وہ مومن تھے شیطان کے، لیکن یہ کہ صادق تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگایا۔ تو جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں، اب ان کا کام یہ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ اب اسی کو دیکھیے، اسی میں نے عرض کیا کہ شرع یشری بیچنا، اشترا یشتری باب افتعال ہو گیا، صدا سے مزید فی میں خریدنا، اور یہی آیت آئی ہے اور یہی لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ یہاں ذکر ہے کہ اہل ایمان من الناس من یشری نفسہ، اپنی جان بیچ رہا ہے، بیچنے والا ہے، اللہ خریدار ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اسی کا ظہور ہے یہ کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ میں نے سورہ نساء کی آیت جو آپ کو بتائی جو تعلق ہے اس شرع یشری کے ساتھ، یشرون حیات الدنیا بالآخرہ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقاتل فی سبیل اللہ، اب انہیں اللہ کے راہ میں قتال کرنا چاہیے۔ وہی نقشہ وہاں آ گیا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ ضمانت اللہ نے نہیں دی تھی کہ تم قتل نہیں ہو، آؤ میرا نام لے کے میرے کلمے کی سربلندی کے لیے آؤ، کود جاؤ میدان میں، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا، نہیں نہیں، تمہیں بھی جانیں دینی ہوں گی۔ یقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں بھی 13 شہید ہوئے آن دی اسپاٹ، 14ویں وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے لیکن واپسی کے سفر کے دوران ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو 14 صحابہ نے تو جام شہادت نوش کیا بدر میں، 70 نے کیا ہے غزوہ احد میں۔ وہ تو ایک غلطی جو مسلمانوں سے ہوئی اس کی بڑی سخت سزا انہیں ملی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اپنے ایسے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بہت رؤوف ہے۔ رافت کہتے ہیں دل کی نرمی، گداز، جس کی وجہ سے پھر رحمت در حقیقت اس کا پھر ظہور ہے۔ ایک کیفیت قلبی ہوتی ہے آپ کی باطنی کیفیت، کسی کو دیکھ کر آپ کو ترس آیا، یہ ترس جس کو کہتے ہیں آپ، یہ ہے رافت۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کی کوئی مدد کی، اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کی، جو بھی آپ کے بس میں تھا، یہ رحمت ہے۔ تو رؤوف الرحیم، رأفۃ ورحمہ، سورہ حدید میں بھی یہ جڑ کر آئے ہیں کہ جو حضرت مسیح پر لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خاص طور پر رافت اور رحمت پیدا کر دی۔ اور حضور کے لیے یہ الفاظ آئے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سورہ توبہ کے آخر میں آئے، تو رافت اور رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اپنے ایسے بندوں کے حق میں، بہت رؤوف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ دیکھیے جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی وہ یہاں نوٹ کر لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، در حقیقت یہ خطاب جو ہے کن سے ہو رہا ہے؟ مومنین صادقین سے نہیں ہے، وہ تو ہے پہلے ہی پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے، یہ منافقوں سے۔ یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی بہرحال مدعی تھے ایمان کے، قانونی طور پر مسلمان تھے۔ یہ صیغہ خطاب جو ہے عام ہے مومنین صادقین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جن کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، زیرو لیول پر کھڑے ہوئے باطنی طور پر، لیکن یہ کہ بہرحال وہ مسلمانوں میں تو شامل ہیں، اور ان کا اسلام کو تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں تسلیم بھی کیا اللہ نے۔ اس حوالے سے یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں روح سکون کس کی طرف ہے؟ ان منافقوں کی طرف۔ اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اگر ہم یہاں یہ ترجمہ کر دیں گے اہل ایمان کے بجائے اے ایمان کے دعوے داروں، تو یہ گویا کہ زیادہ مطابق واقعہ ہو جائے گی پس منظر کے ساتھ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلم جو ہے اصل معنی میں اس کو کہیں گے تو اطاعت، اور اسی سے سلامتی، اور اسی سے اسلام، تین الفاظ جو ہیں یہ جڑے ہوئے، لیکن یہ کہ یہاں سلم کا لفظ آیا تو تینوں مراد ہے۔ اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے۔ اب یہ کافہ جو ہے یہ آیا بطور حال، اور یہ دونوں کے لیے حال ہو سکتا ہے۔ تم اسلام میں داخل ہو یا اطاعت میں داخل ہو تو پورے کے پورے ہو، اپنی پوری شخصیت لے کر آؤ، کوئی ریزرویشن نہ ہو، میری زندگی کا یہ حصہ جو ہے یہ اس سے مستثنیٰ رہے گا، باقی ان حصوں میں میں اطاعت قبول کرتا ہوں، نہیں۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کرتے ہو؟ تو جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ آنا ہے پورے آؤ، سموچے آؤ، اور داخل بھی ہو تو پورے اسلام میں ہو، یہ نہیں کہ ادھورے اسلام میں۔ تو گویا کہ یہ چاہے اس کو آپ جو ہے حال سمجھے داخل ہونے والوں کے ساتھ، یا حال سمجھے اسلام کا کہ جس میں داخل ہوا جا رہا ہے، ان دونوں کیفیتوں کا گرامر کے اعتبار سے امکان موجود ہے، لیکن مانی ایک ہی ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، یعنی دونوں کا مفہوم تو یہی ہے تمہاری پوری شخصیت اس اطاعت کو قبول کرے۔ یہ اطاعت کا قلادہ گردن میں جزوی نہیں ہے، کلی ہوگا، پورے اسلام کو قبول کرو۔ یہ نہیں کہ اسلام کی یہ چیز تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ ایک شے کو رد کر دینا بھی کل کا رد کر دینا ہے، آل اور نن، کرو تو سب کو، نہیں تو چھوڑ دو۔ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، آرگینک ہول ہے، اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تقسیم کرو گے تو اس کی سزا یہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ یردون الى اشد العذاب۔ اور دنیا کا جو خزي في الحیاۃ الدنیا ہے وہ آج امت مسلمہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے اس کی پیشانی پر کافارا کفر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ آج کے مسلمان امت کے اوپر ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تعداد میں ہم 1/4 یا کم سے کم 1/5 ہے پوری دنیا کی آبادی کا۔ ایوری 5th human being is a Muslim۔ یہ بھی خیال ہے کہ شاید ایوری 4th human being is a Muslim۔ 150 کروڑ اگر ہے تو 600 کروڑ کل آبادی ہے، وہ بھی ابھی حال ہی میں ہوئی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا شاید بوسنیا میں کہیں وہ بچہ جب پیدا ہوا تو کہا گیا کہ یہ اب مکمل ہو گیا ہے، 6 ارب 6 بلین کی تعداد پوری ہو گئی ہے، یہ اس کے یہ آخری صفر جو لگی ہے اس پر وہ اس بچے کے ذریعے لگی ہے۔ بوسنیا کی کسی خاتون کا بچے پہ آیا تھا، اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا دنیا میں۔ 600 کروڑ کی آبادی میں 150 کروڑ مسلمان ہیں تو پھر 1/4 ہو گئے۔ کم سے کم 120 کروڑ جو ہے اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہے کہیں عزت نام کی شے مسلمان کے پاس؟ ذلت، مسکنت، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں، نہ G8 میں، نہ G9 میں، نہ G15 میں، کہیں بھی نہیں، نہ سیکیورٹی کونسل کے اندر، وہاں کچھ بھی نہیں۔ ان کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ بھی اب کوئی بنے گا تو آج کی عقل کی باتیں بن جائے گا، بھارت بنے گا، پوری دنیا اس کی پشت پر آ چکی ہے، اور ہماری حیثیت کوئی ہے ہی نہیں۔ جو ہمارا سب سے بڑا خریدار تھا امریکہ، اس نے کہہ دیا کہ اب زمانہ بدل گیا، جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ جیسا کہ BBC نے کہا، کلنٹن صاحب کی تقریر تھی غالباً 26 مارچ کی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے کہ اب اپنے لیے سایہ کو تلاش کرنا، خود تلاش کرو یا سایہ بناؤ۔ وہ جو ہمارا سایہ تھا وہ ہم نے کھینچ لیا۔ تو فرمایا داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقشے پا کی پیروی نہ کرو، وہ دشمن ہے تمہارا، بار بار قرآن میں آیا ہے، وہ تمہارا لیے دشمن ہے، ازلی دشمن جس کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی اور اسی کے اوپر اس کی بغاوت ہو گئی۔ اس نے تو اس وقت 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، 7 مرتبہ، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں، 1 مرتبہ پھر سورہ بقرہ کے اندر 4تھے رکوع میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں یہ تھا شیطان نے صاحب کہا میں تو اسے برگلاؤں گا، وہ تو ادھار کھائے ہوئے اسی پر، اس کی زندگی کا مشن یہی ہے، زمین اس کے لیے مزین کر دوں گا اور بدی کو اس کے سامنے لاؤں گا بنا سنوار کر کے، وہ اسے اچھائی لگے گی، اسے اختیار کرے گا، وہ ثقافت کے نام پر بے حیائی ہوگی اور بدماشی ہوگی اور ساری آبرو باختگی ہوگی، لیکن ہوگی ہیومن رائٹس کے نام پر ہوگی۔ ہر یعنی جو بھی سیکس ہے اس کو اس طریقے سے لا کے بازار میں
چوپٹ کر دوں گا. اور وہ بھی جیسے کہ حضرت آدم حضرت حوا کا لباس اتر گیا تھا، اسی طریقے سے اب پوری نوع انسانی کو بے لباس کر کے رہے گا یہ شیطان لائے. اس کا تو ہے، اور دجال کا وہ فتنہ جب اپنے پورے عروج پر آئے گا تو کیا شکل ہوگی. لیکن یہ کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، وہ شخص دجال جو اب آئے گا اس سے پہلے وہ دجالیت کے سائے تو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. اب بیجنگ پلس کانفرنس جو ہو رہی ہے، +5 کانفرنس، اس کا جو نتیجہ نکلے گا، جو ایجنڈا ہے، ہم نے تو اس کو شائع بھی کیا ہے، اور اس کا مضمون انگریزی کا بھی جو ہے اس کو 2 ورقے کی شکل میں عام کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بڑے بڑوں کو اس کی خبر ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال شیطان تمہارا دشمن ہے ازلی، اس کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا. اور وہ تو کیونکہ ڈکلیئرڈ اینیمی ہے، اس نے صاحب تمہارے اسی وقت سے کیا رکھا ہے کہ میں انہیں برباد کروں گا. لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو جو ہے ان کا اغوا کر کے رہوں گا. اضلنہم، میں ان کو لازماً گمراہ کر کے رہوں گا. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات. اب دیکھیے، ایک ہے تشویق کا رنگ تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ انداز ہے نرمی کا، افہام و تفہیم کا، تشویق و ترغیب کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لفظ نفاق سورہ بقرہ میں لائے ہی نہیں، ابھی اس طور سے جو ہے ننگا نہیں کیا گیا انہیں، بلکہ صرف ایک کردار دکھا دیا گیا تاکہ وہ جس میں یہ کردار ہے وہ خود ہی پہچان لے، اور یا کہ آس پاس کے لوگ اس کو پہچان لیں کہ یہ کردار ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے اسے ننگا نہیں کیا گیا، بلکہ اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا گیا. اسی لیے تشویق اور ترغیب کے انداز میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، کہ تم اللہ کا نام مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تم نے اللہ کے رسول پر بھی ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے، تم آخرت کو تسلیم کرتے ہو، تو اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو وداؤٹ اینی ریزرویشنز، اور اسلام کی پوری تعلیمات کو قبول کرو. اس کے ساتھ اب تحدید آ رہی ہے، دھمکی بھی آ رہی ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم پھسلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی، اب کوئی عذر نہیں ہے، بینات آ چکی ہیں، حقائق سامنے آ چکے ہیں، تمہارے دل نے بھی گواہی دی تھی کہ حق ہے تب تم نے قبول کیا تھا. اب اگر تم پھسلے اور اگر تم بچلنے لگے اور تم نے کوئی پسپائی اختیار کی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ تو سورہ مائدہ میں بات آئی ہے. ارتداد اگر تم نے شروع کیا، ارتداد معنوی، باطنی ارتداد، پیچھے ہٹنا. ایک ارتداد قانونی ہے، ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر اعلانیہ طور پر جو ہے کفر میں چلا جائے، وہ اعلان ہے، وہ ارتداد ہے قانونی اعلانیہ. ایک ہے اندر ہی اندر ارتداد ہو رہا، پسپائی، الٹے پاؤں انسان پیچھے جا رہا ہے، لیکن اس نے لبادہ ابھی اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، کور ابھی اسلام کا ہے. تو وہ کیفیت ان منافقین کی تھی. پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان دو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. اب یہ عزیز زبردست، اس کے اندر در حقیقت بڑی دھمکی ہے. وہ ہر طرح کی سزا دینے پر تمہیں قادر ہے، عزیز ہے، زبردست ہے. جیسے کہ سورۃ التین ختم ہوتی ہے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بِالدِّينِ، بات تمہیں کون سی چیز ہے کہ جو جزا و سزا پر انکار پر آمادہ کرتی ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اگر تم یہ غداری کرو گے، جس کو میں نے کہا تھا کہ غزوہ احد میں اب یہ 300 آدمی جو واپس چلے گئے، اس سے بڑی کوئی غداری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اس طریقے سے ان پر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ پیروی کرو اور جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرو. البتہ یہ نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ بس جیسے ہی حضور مدینے میں داخل ہوئے اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی. اسلامی ریاست قائم ابھی نہیں ہوئی تھی، جس معنی میں کہ ہم اسلامی ریاست یا آج کا ریاست کا تصور ہے. کوئی ریاست ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے فوجی عین میدان جنگ سے بھاگے اور پھر انہوں کو سزا نہ دی جائے. 300 آدمی جو میدان احد سے چھوڑ کر آئے جنگ، ان کو کوئی سزا نہیں دی حضور، اس لیے کہ ابھی وہ گورنمنٹ اسٹیبلش تھی نہیں پوری طرح. قبائلی ایک معاشرہ تھا، قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے تھے، باقی سارا قبیلہ بھی سمجھا گیا کہ ایمان لے آیا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ابھی کوئی نظم قائم نہیں ہوا.
ابھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی. اس لیے مقدمات بھی وہ منافق جو تھے وہ بجائے حضور کے پاس اپنے مقدمے لانے کے وہ یہود کے علماء کے پاس چلے جاتے تھے. قرآن مجید میں ذکر موجود ہے, جاتے تھے ان سے اپنے فیصلے کرا لیتے تھے. کیا کسی ریاست میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ اس ریاست کی جو عدالت ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور آپ عدالت لے کر جائیں, کہیں اور اپنا مقدمہ طے کرائیں؟ کیا فوج سے اور جنگ سے بھاگنے والوں کو کوئی سرپرستی ان کی نہیں ہوئی؟ البتہ پھر اصل ریاست جو ہے جس کو جدید سینس میں ہم کہیں گے اصل ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. پھر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جو اعلان عام تھا, پھر جو نہیں گئے انہیں سزا بھی دی گئی. پھر یہ منافقین کے خلاف جو اقدام بھی کیا گیا. پھر انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اپنا اڈا اپنا مرکز مسجد زرار, اس کو جلا بھی دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو در حقیقت صحیح معنی میں جدید اصطلاح کے مطابق ریاست کا قیام جو ہوا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. البتہ یہ کہ حضور کو ایک مقام حاصل ہو گیا تھا, آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی آ گئی تھی. دونوں بڑے قبیلوں نے چونکہ ان کے بڑے سربراہ لوگوں نے ایمان کا اعلان کیا تھا, لہذا اس پہلو سے آپ کو ایک حیثیت تھی. مسلمانوں کے لیے دارالامن وجود میں آ گیا, دارالاسلام بھی آپ اسے کہہ سکتے, لیکن جدید اصطلاح جدید تصور ریاست جو ہے وہ اس پر اپلیکیبل نہیں ہے. فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وہ کس شے کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ اور فرشتے بھی آ جائیں اور پھر تمام معاملات چکا دیے جائیں. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جیسا کہ آخری پارے میں سورۃ الفجر ہے, اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. جس دن کے زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا, کوئی اس میں لا تری فیہا عوجا ولا امتا, نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی نہ کوئی کونا ہوگا نہ کہیں اونچا ٹیلا ہوگا, سب چٹیل میدان, کوئی ہمارا بھی سیدھا ہوا ہوگا روئی کے گالوں کی طرح یا دھنکی ہوئی اون کے گالوں کی طریقے سے یہ جہاز یہ جو پہاڑ ہیں چل رہے ہوں گے اور پھر یہ پورا چٹیل میدان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے جاء ربک والملک صفا صفا. ہم نہیں جان سکتا اس کا کیفیت کیا ہوگی, لیکن قرآن کہتا ہے نزول ہوگا اللہ, اس کی کیا شان ہوگی, اس کی خصوصی شان جو ہے اس کا ظہور ہوگا, جو بھی ہے ظہور ہوگا, آئے گا اللہ تعالیٰ نزول ہوگا. جاء ربک والملک صفا صفا, فرشتے کھڑے ہوں گے صفے باندھے ہوئے, پھر حساب کتاب ہوگا, جزا سزا کے فیصلے ہوں گے, جنت اور دوزخ کے پروانے ملیں گے, تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا کی زندگیوں میں, انہیں گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی انہیں ہانکا جائے گا گروہ در گروہ گلے بنا کر جہنم کی طرف. یہ ہو جائے گا, اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے اصل میں یہ ایک نفسیاتی بات ہے. جو شخص قوت ارادی کے ذوق میں مبتلا ہوتا ہے, دیکھیے عام الفاظ میں ہم استعمال کرتے ہیں, فلاں شخص میں فیصلے کی طاقت نہیں ہے, فیصلے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ ڈاما ڈول ہی رہتا ہے, ادھر 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 ادھر, چلوں نہ چلوں, بڑھوں نہ بڑھوں. یہ بات جو ہے اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کرنا. یا نمبر 2 ہوتا قوت ارادی کرنے, طے کر لیا مجھے اس راستے پر چلنا ہے, لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے جو ہمت درکار ہے, جو اس کے لیے پھر یہ کہ اس میں جو خطرات ہیں جو بھی مشکلات ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو مضبوط عزیمت چاہیے, جو کیریکٹر کی تک وہ نہیں ہے اس میں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں دونوں طرح کے, یہ پھر تاخیر اور تعویق کا جو ہے راستہ اختیار کر, اچھا ذرا کر لیں گے, ابھی جلدی کیا ہے, ذرا کھا پی لیں عیش کر لیں, اس کے بعد پھر ذرا ریٹائر ہو لوں, بس پھر سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دیں گے. ابھی تو بھائی یہ ہے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, ابھی تو مجھے ہمتن لگنا ہے انہی کے لیے, باقی ذرا ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں کروں گا. یہ سارے تاخیر و تعویق کے فیصلے جو ہوتے ہیں, یہی در حقیقت حضرت کعب ابن مالک نے بھی جب واپسی پر غزوہ تبوک سے واپسی پر جب حضور نے ایکسپلینیشن کال کی ہے, صاف مانا کہ حضور میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, جتنا میں صحت مند ان دنوں میں تھا اتنا میں کبھی بھی صحت مند نہیں رہا اپنی پوری زندگی میں.
جتنا میں غنی اس وقت تھا اتنا غنی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رہا. نہ یہ تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، نہ یہ تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، نہ یہ کہ میں بیمار ہوں، کوئی عذر کچھ نہیں. لیکن بس میرا نفس جو ہے مجھے ورغلاتا رہا کہ دیکھو حضور تو چلے ہیں، بڑا لشکر لے کر چلیں گے 30,000 کی تعداد میں. جب پوری فارمیشن کو لے کے چلنا ہو تو رفتار تو ہلکی ہوتی ہے، تیز رفتاری تو نہیں ہو سکتی. تمہاری جو سواری ہے، تمہاری جو اونٹنی ہے بڑی تکڑی ہے، تم تیزی کے ساتھ چلو گے تو ذرا 4 دن بعد چلے جاؤ گے تو کیا ہے، جا کے مل جانا. اصل مسئلہ جو ہے وہ تو تبوک کا ہے نا، وہاں جانا ہے نا. تو یہ بس وہ ہر دن صبح طلوع، اچھا ایک دن اور آرام کر لیں ٹھنڈی چھاؤں میں، یہاں گھر میں اہل و عیال میں، اس کے بعد چلیں گے. کہ اچانک ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی تیز چلوں میں آپ سے مل نہیں سکتا. تو میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، میں بیٹھا رہ گیا. اس پر انہیں سزا دی گئی. پھر یہ تاخیر و تعویق ہے جس کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں جو ہے اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے، متنبع کیا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا آ نہیں گیا وقت؟ ہر شخص کو سوچنا چاہیے جیسے ہی انکشاف ہو جائے کہ ہاں یہ میرا فرض ہے، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، اگر آخرت کو مانتا ہے، اگر قرآن کو مانتا ہے، اگر محمد کو مانتا ہے، ان کے حوالے سے اگر یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ فرض ہے، پھر کوئی تاخیر اور تعویق یہ پھر جو ہے انتہائی خوفناک نتائج. پھر وہ کل کبھی نہیں آئے گی. ٹمارو نیور کمز، آج نہیں کل، آج سے شروع کرو، کہیں کوئی تاخیر نہ ہو. معوقین کا لفظ سورہ نساء میں آیا ہے. تعویق کرتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو معوقین ہیں. تو یہ ایک ہیلا ہوتا ہے نفس کا، اور اس ہیلے میں انسان کو اگر وہ اس کے اندر اڑنگا لگ گیا اس کے نفس کا، وہ ہلاک ہو جائے. پھر یہ آخری اس کی منزل منافقت ہے. تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ کیا اب اس دن کے منتظر ہے؟ اس دن ٹھیک ہوں گے یہ، جس دن ٹھیک ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اس دن تو اب نتیجے کا اعلان ہوگا جب اللہ بھی بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے. ان کی کوئی شان ہوگی جو نازل ہوگی، واللہ عالم اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ تو اسی دن جو ہے سامنے آئے گی تو سمجھ میں آئے گی. اور یہ کہ فرشتے بھی آئے ہوں گے، والملائکۃ وقل اللہ ہوں. اور پھر تو معاملات جو ہے وہ چکا دیے جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے. پھر تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا. وہ جو مولانا روم کہتے ہیں کہ جان جملہ علم ہائی نستعین تاب دانی من کیم دا یوم دین. تمام علوم کا لب لباب بس یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوں گا، اصحاب الیمین میں ہوں گا یا اصحاب الشمال میں ہوں گا. مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا. یہ علم ہو جانا جو ہے، اگر یہی نہیں ہوا ہے تو معلومات کی آپ نے جو ہے خزانے اپنے دماغ میں جمع کر لیے ہیں، ایک ایک نیورون کے اندر پوری کتاب جو ہے اس کو ٹھوس لیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جبکہ آدمی جو ہے اس بات کے بارے میں متنبع ہو جائے من کیم در یوم دین، اس قیامت کے دن میں میرا حال کیا ہوگا، میں کہاں کھڑا ہوں گا. اگر اس کا تنبع ہے، اگر دل گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ وفادار ہوں، ہے میری کوتاہیاں، ہے میری خامیاں، لیکن میری پوری زندگی اللہ کے رخ پر ہے، اللہ کی طرف ہے، جو میرے پاس ہے میں نے اللہ کے لیے لگا دیا ہے، تو آپ کا دل گواہی دے لو. اور اگر آپ اللہ کو دھوکے بازی کر رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے دین کے دعووں سے، اور اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں صرف اپنے آپ کو. یخادعون، یہ باب مفاعلہ ہے، وہ مفاعلہ میں تو مقابلہ ہوتا ہے، اس میں یقین نہیں ہوتا کہ کس کی نتیجہ کیا نکلے گا. مفاعلہ ہے، مقاتلہ ہے، مقابلہ ہے، تو اس میں تو نتیجہ نکلے گا تو بعد میں معلوم ہوگا. تو یہ کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور اہل ایمان کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن یخدعون یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، یہ ہے دھوکہ دینا، نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. دیکھیے ان آیات میں اگر یہ پورا پس منظر نہ ہو اور یہ رب سامنے نہ ہو تو یہ کچھ انمل بے جوڑ سے آیات معلوم ہوگی. اور اگر یہ رب سامنے آ گیا ہے،
اصل میں یہاں بیان ہو رہا ہے منافقت کا، نفاق کا، منافقین کا۔ ان آیات میں ربط یہ ہے کہ خطاب جو ہے یہاں پر ان سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، لیکن اصل میں روح سکون جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے جو گرو تھے وہ تھے یہودی علماء، چنانچہ یہ اپنے مقدمات کے فیصلے بھی ان کے ہاں لے جاتے تھے، کیونکہ ان پر روب تھا کہ یہودی جو ہے یہ بڑے مثقف لوگ ہیں، ثقافت والے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس شریعت ہے، ان کے پاس قانون ہے، ان کے علماء ہوتے ہیں، ان کے اس کے پھر وہ فیصلے اس کتاب کے اور قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ جبکہ ظاہر بات ہے کہ عرب کے لوگ تو امی تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت تھی، نہ قریش کے پاس تھی، نہ اوس و خزرج کے پاس تھی، تو ظاہر بات ہے کہ روب تھا ان کا کہ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں۔ اسی حوالے سے پھر وہ جو ہے ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے اثر پذیر ہوتے تھے۔ لہذا یہاں انہی آیات میں پھر اہل کتاب کا تذکرہ بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ذرا پوچھئے ان اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کیسی کیسی اور کتنی روشن نشانیاں عطا کی۔ یعنی ہدایت کے لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی معجزہ جو ہے اسے ہدایت آ جاتی ہے، تو جتنے معجزے ہم نے بنی اسرائیل کو دکھائے اتنے کسی قوم کو نہیں دکھائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کے 9 معجزے وہ تو ابھی مصر کے اندر ہی آ گئے تھے۔ 2 معجزے تو وہ لے کر آئے تھے جو فرعون کے دربار میں جاتے ہی پیش کیے ہیں، ایک عصا کا کہ وہ سانپ بن گیا، ایک ہاتھ نکالا گریبان سے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا۔ پھر 7 اور معجزے وہی دکھائے گئے، 9 معجزے۔ پھر جب یہ عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا۔ پھر عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ بہے وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا۔ ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا۔ ان کے لیے سائبان جو ہے بادلوں کا فراہم کر دیا گیا وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا۔ پھر بھی ان کا طرز عمل جو تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ سینا میں دیکھا انہوں نے کچھ بتوں کے لوگ، بت پرست لوگ ہیں، وہ اپنے بتوں کا جو ہے مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے ایک بت۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم عقل کے ناخن لو، اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے، جس توحید کے بنا پر تمہاری فضیلت ہے، تم ان کی پیروی کرنا چاہتے۔ اور اللہ نے 40 دن کے لیے بلایا کوہ طور پر، تو پیچھے بچڑے کو باقاعدہ بنا کے اور اس کو پوجنا شروع کر دی۔ تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ لیجیے ان بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں اور معجزات آیات بینات ان کو عطا کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، تو جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اب اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے اس وقت کے اہل کتاب کی طرف بھی کہ ٹھیک ہے محمد رسول اللہ ویسے معجزے نہیں لائے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے، محمد رسول اللہ ویسے معجزے نہیں لائے جیسے کہ عیسیٰ کو دیے گئے تھے، لیکن ان بنی اسرائیل نے موسیٰ کے معجزوں سے کون سا فائدہ اٹھایا؟ اور ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ کے تو جو ٹاپ کے معجزے ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کو دیے ہوں اللہ نے، ان سے اونچا کوئی معجزہ کیا ہوگا کہ مردے سے کہے تم باذن اللہ وہ کھڑا ہو جائے، مرا ہوا شخص مردہ شخص، احیاء موتا خاص اللہ کا عمل ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ گارے سے پرندہ بنایا، پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ خلق حیات یہ بھی حضرت موسیٰ کو عطا ہو گیا۔ بہادر زاد اندھا ہے، کوڑی ہے، ہاتھ پھیرا اور ٹھیک ہو گیا، جو معجزے حضرت۔ لیکن ان بدبختوں نے ان پر ایمان تو کیا لاتے، انہیں تو انہوں نے کافر، مرتد، واجب القتل قرار دیا اور اپنے بس پر سولی پر چڑھا دیا۔ تو اگر محمد رسول اللہ کو معجزے نہیں لائے تو یہ عذر ان کا بالکل پادر ہوا ہے۔ معجزوں سے تو یہ پہلے بھی نہیں مانے تو آج کون سے مان جاتے؟ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو آئی ہے اب قرآن مجید کی شکل میں، یہ جو معجزہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل معجزہ، دائم و قائم معجزہ، ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ۔ عصائے موسیٰ صرف اس وقت معجزہ تھا جبکہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد تو وہ لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تبرک کے درجے میں ہے ضرور کہ جو ان کے ہاں صندوق سکینہ، تابوت سکینہ میں رکھا رہا ہے، تبرک ہے حضرت موسیٰ کا وہ عصا۔ باقی تو یہ کہ اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا دوبارہ، وہ تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو وہ معجزہ تھا، ورنہ کوئی یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو ابد الآباد تک کے لیے ہے اور ہر امتی کے ہاتھ میں موجود ہے۔
خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورہ شدی اے تو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، یہ کتاب زندہ تمہاری بغل میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وقتی طور پر خائف سے ہو گئے تھے، جبکہ جادوگروں کی جو رسیاں اور چھڑیاں وہ بھی صاف بن گئی تو گھبرائے، اور جیسا فی نفسہ ہی خیفۃ موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ مت ڈرو، لا تخف والق ما فی یمینک، ڈالو تو صحیح تمہارے ہاتھ میں جو ہاتھ میں لیے کھڑے ہو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ظہور ہو گیا آپ نے اس معجزے کی طرف سے اور خوف طاری ہو گیا، ڈالو تو صحیح۔ وہ ڈالا ہے تو وہ سارا کا سارا ہڑپ کر گیا، ان کو ساری وہ رسیاں جو سانپ بنے تھے ان کو ہڑپ کر گئے، اور وہ جادوگر سجدے میں گر گئے، القی السحرۃ ساجدین، سجدے میں گر گئے جادوگر، ان پر حقیقت واضح ہو گئی۔ عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر، بس۔ اور یہ اسکینڈل جو ہے پھر اس نے فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا گرو معلوم ہوتا ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے، اور یہ تم نے سب ایک جو ہے ڈرامہ کیا ہے، یہ تم نے در حقیقت ایک لیلا رچائی ہے، یہاں پر تم نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اب تم نے ساز باز کر کے کیا ہے، یہ تمہارا در حقیقت آپس کا معاہدہ ہے، یہ تم صرف جو ہے نورا کشتی کر رہے تھے یہاں پر، ورنہ یہ کہ یہ تمہارا گرو ہے، یہ اس نے کیا، اور اپنے عوام کی مت مانگی، اس نے کوئی ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ کو۔ لیکن یہ کہ یہی قرآن، یہی موسیٰ کا جو تھا اس سے 1000 گنا بڑا جو ہے معجزہ اے امت مسلمہ تیری بغل میں موجود ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل قاعدے کی بات اب یہاں آئی ہے، اور یہ خاص طور پر میں نے پچھلے 2-3 جمعوں میں یہ جو جس کو میں کہتا ہوں کہ دجالیت، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، وہ دجال اکبر جو ہے اس سے پہلے یہ دجالیت کے سائے جو آ چکے ہیں، ان دجالیت کے سائے ان کا جو کیا ہے اصل لب لباب کیا ہے کہ حیات دنیاوی مزین سے مزین تر ہوتی جا رہی ہے، ٹھاٹ باٹ عیش، اسکائی اسکریپر، 102 بلڈنگ کی عمارت کھڑی ہو، منزلہ 102 منزلہ عمارت، آدمی کی جو ٹوپی گرتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے نیچے کھڑے ہو کر، اور کاروں کی ریل پھیل، اور جو کچھ وہاں پہ چمک دمک جو ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنس سے ٹیکنالوجی بڑھی ہے اس نے اس دنیا کی زندگی کو خوب اور مزین کر دیا، اور مزین کر دیا، اور مزین کر دیا، تاکہ سب کے سب اسی کے مرید، اسی کے طالب، اسی کے عاشق بن جائیں، اور دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود بن کر رہ جائے، اس سے آگے کی کوئی سوچ ہی نہ رہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ اہل ایمان کا۔ یہاں بھی پیچھے دیکھیے وہی منافقوں کے کردار، وہ ہنسا کرتے تھے، چنانچہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا بھائی اللہ کے بندو تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ تو ایمان کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن تج دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ یہ تو بے وقوف ہے، سفہاء ہے، انہیں اپنی خیر کی فکر نہیں، اپنے شر کا خوف نہیں، اپنے مفادات کا کوئی خیال نہیں، اپنے مستقبل کا، اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں، اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر نہیں، کچھ نہیں۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، یا مکے میں حضور کو مجنون کہا گیا تھا، یا یہ ہے کہ اب یہ صحابہ کرام جو تھے یہ مجنون تھے، پاگل تھے، فینیٹکس تھے، یہ لوگ جو ہے در حقیقت یہ عقل وقل جو ہے اس کو بیچ کے کھا چکے ہیں۔ اور واقعی یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہوے تماشائے لبے بام ابھی، عقل کا تو ہاتھ سے آپ کا اگر اس کا تعلق چھوڑیں گے نہیں تو میدان میں کودیں گے ہی نہیں۔ عقل کے تو معنی باندھنے کے ہیں، اقال کہتے ہی اس رسی کو ہے جس سے کہ عرب بدو جو ہے وہ اپنے اونٹ کا ایک گھٹنا باندھتا ہے، وہ اقال کہلاتا ہے، جس کو پھر وہ اپنے سر کے اوپر لگا لیتا ہے، جب وہ اس کا جب سفر کرنا ہے تو وہ اقال کھولے گا، اس کا جو ہے وہ گھٹنا جو ہے وہ تو آزاد ہو گیا تاکہ وہ اب چل سکے، اور خود وہ جو اس رسی کو اپنے سر کے اوپر اس کے یہ سنہری اقال بنے ہوئے ہیں جو اب، ورنہ یہ بدو کی اس تہذیب کی وہ علامت ہے اقال، عقل سے باندھنا۔ اقلھا ثم توکل، ایک صحابی آئے کوئی بدو باہر سے اور انہوں نے اپنے اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا اور بس اس کو چھوڑ کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا؟ کہ توکل تو اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا۔
فرمایا نہیں، یہ توکل نہیں ہے، اعقلھا ثم توکل، جاؤ پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ وسائل کو ترک کر دینے کا مطلب توکل نہیں ہے، وسائل بھرپور استعمال کرو اور پھر یہ سمجھو کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میرے وسائل اور ذرائع اور میری کوشش اور میری ذہانت اور میری فطانت سے نہیں ہوگا، جو ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن اپنی حد تک مستطاعتم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کی آخری حد تک تیاری کرو۔ تو فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یسخرون من الذین آمنوا، ان اہل ایمان کا۔ جیسے کہ صدقہ ایک لے کر آئے تھے صحابی، رات بھر جب حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہا کہ اب بڑا کڑا وقت آ گیا ہے اور بڑا ایک لشکر لے کے جانا ہے، اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، سواریاں چاہیے، رسد چاہیے، اب جو کچھ دے سکتے ہو دو اللہ کے راستے میں۔ تو ایک بیچارے صحابی تھے انصاری، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جیسے کہ ایک ڈیلی دہاڑی دار مزدور، بس جو دن بھر کام کیا تو اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چیز فراہم ہو گئی۔ اب انہوں نے بھی سنا کہ حضور نے کہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ساری رات محنت کی، ایک باغ میں جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر کنویں سے، اور وہ باغ کو سیراب کرتے رہے۔ صبح کو اس نے باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں دے دی، یہ اجرت تھی ان کی، اس میں سے آدھی جا کے گھر والوں کو دے دی، آدھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر۔ اب ٹھٹھے اڑے منافقین بیٹھے ہوئے تھے چودھری وہاں پہ، ہاں جی ہاں یہ ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں واقعہ کیا کہنے ہیں کہ مذاق اڑ رہا ہے ان کا۔ حضور نے ان کی یہ توقیر کی کہ فرمایا ان کھجوروں کو یہ سارا ڈھیر جو پڑا ہوا ہے مال و اسباب کا اس کے اوپر بکھیر دو، اس لیے کہ اللہ کی میزان میں اس سارے ڈھیر پر بھاری ہے یہ کھجوریں جو یہ لے کر آیا۔ اس کے پاس یہی کچھ تھا، اس نے پیش کر دی، لیکن مذاق اڑاتے تھے۔ یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، یہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، پھر وہ ہنس رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ پھر ہنسیں گے، اہل ایمان بیٹھ کر ان منافقوں کا حشر جب دیکھیں گے تو ان پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، پھر وہ یضحکون جو ہے جو پہلے دنیا میں وہ ہنسا کرتے تھے، اسے وہ ہنسیں گے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب نواز دے گا، جو چاہے گا دے گا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ آخرت کی نعمتوں کا کوئی گنتی جو بھی ہوگا بغیر حساب، سزا ملے گی تو حساب کتاب کے مطابق ملے گی، لیکن اللہ کی طرف سے جزا جو ملے گی اس کا کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جتنا دینا چاہے گا دے گا۔ اب وہ آیت آ گئی ہے، یہ قرآن مجید کے اس حصے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو نصف آخر ہے، نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا 22 رکوع، اس کا تانا بانا تو 4 لڑیاں ہیں 4 مضامین کی، 2 احکام شریعت، عبادات، معاملات، 2 لڑیاں جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ تانا بانا جیسے کپڑے کا ہوتا ہے، وہ تانا بانا تو ان 4 لڑیوں کا ہے، لیکن مختلف وقفوں کے بعد جیسے کہ کپڑے کے اندر ہی اسی تانے بانے میں پھول بن دیے جاتے ہیں، بڑے خوشنما حسین پھول جو ہے بنتی ہی میں آ گئے۔ اس طرح کے جو ہے حکمت دین کے بہت بڑے بڑے خزانے جو ہیں، بڑی بڑی آیات جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی ہیں، جن میں سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت الآیات، کتنی آیات ہیں جو اس ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اتنی آیات آفاقیہ جو بعض دوسری مکی صورتوں میں 10 آیتوں میں جا کر مکمل ہوتی ہے، اس ایک آیت میں جمع کی۔ آیت الآیات میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ پھر آیت البر پڑھ چکے ہیں۔ نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نقطہ آغاز کیا ہے، اس کے مظاہر میں ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، پھر کیا ہے۔ اسی طریقے سے بھی آیت الاختلاف آ گئی ہے، بہت اہم آیت ہے، اور یہ قرآن مجید کے تاریخ کے فلسفے کے لیے بنیادی جو ہے اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کا ہمارا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ اس طرح کا نقشہ سامنے لاتا ہے کہ انسانیت کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ تاریکی میں شروع ہوا ہے۔ پہلے انسان بس وہ عناصر کو پوجتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے، ان چیزوں سے
تو یہ تصور جو ہے یہ بالکل غلط ہے قرآن کے تصور سے۔ قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ تاریخ انسانی کا آغاز نصف النہار روشنی توحید کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ہی امت تھی، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسی راستے سے اپنا سفر آغاز کیا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، سب کے سب توحید پر کاربند تھے، سب اللہ کے ماننے والے تھے، الست بربکم اس کو پورا کرنے والے تھے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ جو ہے یا محذوف ہے، ثم اختلفوا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اب وہ پگڈنڈیاں نکلنی شروع ہوئی، توحید کی شاہراہ سے کوئی ادھر کو مڑا کوئی ادھر کو مڑا، کچھ اولیاء اللہ کے نام پر بت بنا لیے گئے، ان کی پرستش شروع ہو گئی، مختلف قسم کی گمراہیاں جو ہے ان کا آغاز ہوا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ نے بھیجے، اٹھائے اپنے انبیاء جو کہ بشارت دینے والے تھے ان لوگوں کو کہ جو اس اصل امت پر برقرار رہے، اور خبردار کرنے والے تھے ان کو جنہوں نے یہ ٹیڑھے راستے نکال لیے، غلط راستے نکال لیے۔ منہا جائر الی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سیدھا راستہ تو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ توحید کا ہے، البتہ اس سے ادھر ادھر پگڈنڈیاں جو جاتی ہیں، وہ جو ٹیڑھے راستے ہیں وہ پھر جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتابیں پھر اللہ نے نازل فرمائی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے وہ کتابیں لوگوں کے مابین، جو بھی اختلافات ہو گئے تھے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دیں، حق کو واضح کر دیں، اور جو اختلاف انہوں نے پیدا کر دیے تھے ان کی حقیقت جو ہے اس کو بھی واشگاف کر دیں، مبرہن کر دیں، کھول دیں، واضح کر دیں، دلائل کے ساتھ، استشہاد کے ساتھ۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، البتہ ابھی ایک اور مصیبت یہ آئی کہ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، جنہوں نے اس کو اختیار کر لیا، جو اس کے صاحب کتاب، پھر انہوں نے بھی اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیے، کتاب ہی کے اندر اختلاف۔ یہ گویا کہ اب اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب کی طرف کہ ان کے ہاں جو پھر فرقے بنے ہیں، ان کے ہاں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے، حالانکہ کتاب ان کے پاس موجود تھی۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، فِيهِ سے مراد اب یہاں پر وہ کتاب ہے، وہ کتاب جو کہ انبیاء کے ساتھ آئی ہے، اس کے اندر جو اختلاف ڈالا ہے إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، یہ اختلاف کرنے والے وہی تھے جنہیں وہ کتاب دی گئی جو وارث بنے، جیسے کہ سورہ شورى میں کہا گیا ہے وَالَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، پھر وہ شکوک و شبہات کے تو مبتلا ہو گئے، جو وارث ہو گئے کتابوں کے انبیاء کے بعد۔ ایک نبی کو کتاب دی گئی، اس کے ساتھیوں نے اس کو سمجھا، پکڑا، مضبوطی کے ساتھ تھاما، اس پر عمل کیا، اسے اپنا امام بنایا، پھر ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ تو فرمایا ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، یہ ہے اس کا جو کی ورڈ ہے، اس تفرقے کا اور اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم ہے۔ بغیم، بغا کہتے اسی پر سرکشی کرنا، بڑھنا، اوپر چڑھنا، بغاوت، بغا، بغیم بینہم، ایک دوسرے پر بغاوت کرنا، ایک دوسرے پر سرکشی کرنا، ایک دوسرے پر زندم زندہ کے ساتھ، جس کو کہ کہا ہے جدید سائیکالوجی میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر جو انسان کے اعمال کے اندر جو محرک ہے وہ ہے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے پر ڈومینیشن۔ اب ظاہر بات ہے قومیں کرتی ہیں، تہذیبیں ڈومینیشن کے لیے کوشاں ہیں، افراد بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، تو یہ ڈومینیشن کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اختلافات پیدا ہوئے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق بإذنہ، جو حق کے راستے سے جنہوں نے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کیا، پلٹ آئے، اور جو کتاب آئی اس کو قبول کر لیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے جنہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔